السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کو تورات اور انجیل سکھاؤں گا اور حکمت سکھاؤں گا، اور پھر وہ دلیل کے طور پہ کہے گا۔ اور اس کے بارے میں ہم نے پھر آیت نمبر 49 میں دیکھا، آیت نمبر 50 میں دیکھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے کہیں گے کہ میں تمہارے رب کے پاس سے تمہارے لیے نشانی لے کر آیا ہوں، معجزات لے کے آیا ہوں، اور یہ دیکھو یہ سارے معجزات جو ہیں یہ سارے میں اللہ کے حکم سے کرتا ہوں، اس لیے تم میرے اوپر بھی ایمان لاؤ اور اللہ پر بھی ایمان لے آؤ۔ اب آگے دیکھتے ہیں 51 میں حضرت عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ان اللہ ربی و ربکم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، چنانچہ اس کی عبادت کرو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے پر زور دے رہے ہیں کہ دیکھو میرا رب بھی اللہ تعالیٰ ہے اور تمہارا بھی، یعنی اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام توحید الوہیت کی دعوت دے رہے ہیں۔ جس طرح ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے، فعبدو یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، یعنی جس طرح اس کو رب خالق رازق مانتے ہو اسی طرح صرف اسی کو معبود مانو، اسی سے محبت رکھو، اسی سے امید باندھو، اسی پر اعتماد کرو، اسی سے دعائیں کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا بناتے تھے۔ حضرت عیسیٰ یہاں پہ خود اقرار کر رہے ہیں کہ دیکھو میں اس کا بیٹا، اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں ہوں نعوذ باللہ، بلکہ وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، تمہاری طرح ایک مخلوق ہوں، اور جس طرح ایک رب کا ایک غلام ہوتا ہے تو میں بھی اللہ کا غلام ہوں، وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ جیسا کہ رب العزت نے فرمایا سورۃ مریم آیت نمبر 30 میں، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، بچے نے کہا یقیناً میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا۔ یہاں پہ عیسائیوں کی بھی اس عقیدے کی تردید ہو جاتی ہے جو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بناتے تھے۔ اس آیت سے واضح ہو رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جس طرح سب انسان ہیں۔ ھذا صراط مستقیم، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہی سیدھا راستہ ہے جو توحید کا راستہ، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اور اس کی فرما برداری کا راستہ ہے، یہی راستہ جنت تک جاتا ہے، اسی راستے کی پیروی کرو، مجھے میرے مقام پر رہنے دو اور اللہ تعالیٰ کو اللہ کے مقام پر رہنے دو۔ فلما احس عیسیٰ منکم الکفر، پھر جب عیسیٰ نے ان سے کفر محسوس کیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جان لیا کہ یہودی جو ہیں ان کی اطاعت کے لیے تیار نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کے بڑوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کیوں کیا؟ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو پیاری بہنوں، اس کے پیچھے بہت سی وجوہات ہیں۔ جو لوگ مذہب کی گدیوں پر قابض ہوتے ہیں، جو پشت در پشت نسل در نسل اونچے عہدے پر فائز ہوتے ہیں، چاہے وہ مذہب کے عہدے ہوں، تو وہ عوام کی نظر میں مذہب کے نمائندے ہوتے ہیں۔ مذہب کے نمائندے جس کو رد کر دیں عوام بھی اس کو رد کر دیتے ہیں، اور جو لوگ حق کی زندگی کا لیبل لگا کر لوگوں کے درمیان عزت کا مقام حاصل کر چکے ہوتے ہیں، وہ صرف خود انکار نہیں کرتے بلکہ دعوت دینے والوں کے خلاف بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ حق کی دعوت دینے والے کے خلاف اس طرح سے محاذرائی ہوتی ہے کہ وہ طرح طرح کے بیچ میں سے شوشے نکالتے ہیں، باتیں پوائنٹس نکال کے لوگ عوام کو بھڑکا دیتے ہیں، پھر ان کو تنگ کرنے کے لیے ان کے وسائل تنگ کر دیتے ہیں۔ لوگ ایسے اور لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو بے دین کہا جائے، اور پھر آخر کا طاقت کے ذریعے سے اس کو مٹا دینے کا منصوبہ بنا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ داعی کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے چونکہ اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے تو کوئی بھی مخالفت اس کی آواز کو دبانے میں کامیاب نہیں ہوتی، چاہے ہزار لاکھوں مشکلات بھی آئیں۔ جو اللہ کا داعی ہوگا، اللہ کے دین کو پھیلانے والا ہوگا، وہ اپنے مشن کو جاری رکھے گا، اور یہی کام جو تھا یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں بھی ہوا۔ لوگ داعی کو روکتے ہیں، اصل میں لوگ داعی کو جنت کی طرف جانے سے روکتے ہیں، اور اس سے بڑا کوئی فساد نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی جنت کی طرف جانے سے روکا جائے۔ قال من انصاری اللہ،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو بے انتہا مخالفت ہو گئی، لوگ ان کے دشمن ہو گئے، تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو حواری کہا جاتا تھا، انہوں نے پوچھا من انصاری، انصار کا مطلب ہے دوست، کون ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں میرا مددگار، کون ہے جو دین کی دعوت اور اس کی نصرت کے لیے میرے ساتھ تعاون کرے گا، کون ہے جو انسانوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے سلسلے میں میرا مددگار ہوگا، تاکہ میں اپنے فرائض اچھے طریقے سے ادا کر سکوں۔ یعنی جب اللہ کے نبی کو یقین ہو گیا کہ لوگ کفر پر جمے ہوئے ہیں، کسی صورت بھی گمراہی چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، تو پھر نے علی اعلان فرمایا کہ کون میری مدد کرے گا، یعنی دعوت اسلام میں کون میرا ہاتھ بٹائے گا۔ پیغمبر اسلام ہجرت سے پہلے حج کے موسم میں لوگوں سے بھی فرمایا کرتے تھے کہ کون ہے ایسا شخص جو مجھے اپنے پاس پناہ دے تاکہ میں لوگوں کو اپنے رب کا پیغام پہنچا دوں۔ قریش مجھے اللہ کا پیغام نہیں پہنچانے دیتے۔ آخر کار کیا ہوا؟ مدینہ کے انصاری لوگوں نے آپ کی دعوت قبول کی، آپ کو اپنے وہاں بلایا، پناہ دی اور آپ کی ہر ممکن مدد کی، اور اس کا یہی نتیجہ نکلا کہ مرتے دم تک پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو نہیں چھوڑا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دعوتی دین کے لیے مددگاروں کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کی مدد حاصل تھی تو وہ اللہ کا پیغام تو لوگوں تک پہنچا دیتے۔ لیکن پیاری بہنوں، حق کی طرف بلانے والوں کو ساتھیوں کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ اس کو حمایت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایسے افراد جو دعوت کا علم اٹھا کر چلتے ہیں اور دعوت کو پھیلاتے ہیں وہ ان کے معاون ثابت ہو جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہودیوں کا ایک گروہ تو ایمان لایا تھا جس سے آپ کو قوت حاصل ہوئی اور جو آپ کے مددگار بن گئے، یقیناً ان لوگوں کو حواری کہا جاتا تھا۔ قال حواریون، حواریوں نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں۔ حواری کا بھی آپ مفہوم ویسا ہی لے سکتے ہیں کہ جیسے انصار کا، مدد کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی اور دین کے مددگار۔ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کو جواب دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس کام کو اللہ تعالیٰ کی مدد اس لیے کہا جا سکتا ہے کیونکہ یہ خالص طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے؟ اس کے لیے بہت سے طریقے ہیں، یا تو آپ اللہ کے رسول کی مدد کر لیں، یا پھر اللہ تعالیٰ کے دین کو لے کر ان لوگوں تک جائیں جن تک دین کی تبلیغ نہیں پہنچی، ان کو دین کی تبلیغ دیں اور ان کو دین کے اندر شامل کر لیں۔ اسی طرح اسلام کے پیغام کو تمام انسانوں تک پہنچائیں، لوگوں کو دین سکھائیں اور اللہ تعالیٰ کی دین کی اشاعت کریں۔ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ یقیناً ہم فرما بردار ہیں۔ حواریوں نے اللہ تعالیٰ کی مدد پر اللہ تعالیٰ کو ہی گواہ ٹھہرا لیا۔ اس کے پیچھے کیا حکمت تھی؟ حواریوں نے کہا آمنا باللہ، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم فرما برداروں میں سے ہیں۔ پیاری بہنوں، یاد رکھیں دین کی دعوت دینے والے کا معاملہ کسی انسان کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوتا ہے۔ دین کی دعوت دے کر تو اجر اللہ تعالیٰ کی ذات سے لینا ہے نا، اس لیے حواریوں نے اللہ تعالیٰ کی مدد پہ اللہ تعالیٰ کو گواہ ٹھہرایا۔ دعوت دینے والے یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کا دین حق ہے اور یہ کہ اس دین میں انسانوں کے لیے بھلائی ہے۔ دعوت دینے والے اللہ تعالیٰ کی گواہ ہوتے ہیں، اور یہ گواہی وہی دے سکتے ہیں جو اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی دین کا نمونہ بنائیں جس کی وجہ سے گواہی ممکن ہو سکے۔ پیاری بہنوں، ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیں، ادھر ادھر بالکل نہ ڈبوائیں، تبھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے گواہ بن سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔